معاہدہ تو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے اور یہ معاہدہ دفاع سے متعلق ہے، لیکن زیر بحث جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں یہ قرارداد رکھی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایجنڈا رکھا گیا ہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کیا جائے اور اسرائیل کو بھی بطور ریاست جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، کیونکہ اس کا حل ہی 2 اسٹیٹس ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ فلسطین ریاست بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، جو اس وقت دنیا کا سیاسی نظام ہے وہ ایک آرڈر کے تحت چل رہا ہے، اور یہ پولیٹیکل آرڈر جو ہے وہ امریکہ کا ہے۔ امریکہ نے اس پولیٹیکل آرڈر کے تحت ہی اقوام متحدہ تشکیل دی تھی، اور اقوام متحدہ میں اس وقت 193 ممبرز ممالک ہیں۔ اس میں سے 147 ممالک نے اس بات کی حمایت کر دی ہے، بلکہ اعلان کر دیا سرکاری طور پر کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ ہے سیکیورٹی کونسل کی، کیونکہ امریکہ نے جب دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا پولیٹیکل آرڈر نافذ کیا اور اس کا نمائندہ جو ہے وہ بنایا گیا اقوام متحدہ کو، تو اس کے چارٹر کے اندر کلازز شامل کی گئی، اور ان کلازز کے تحت سیکیورٹی کونسل کے ممبرز بنے۔ ویسے تو بنیادی طور پر 4 ممبرز تھے، جس میں امریکہ، برطانیہ، چین اور روس تھا، لیکن بعد میں برطانیہ کے مطالبے کے تحت اور کچھ یورپی معاملات کے تناظر میں اس میں فرانس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اب یہ 5 بنیادی طور پر ممالک ہیں، اور یہ 5 ممالک جو ہے سیکیورٹی کونسل کے اندر ویٹو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ اس پولیٹیکل آرڈر جو کہ امریکی آرڈر ہے، اس میں 147 ممالک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر سیکیورٹی کونسل کا کوئی ایک ممبر ملک جو ہے اٹھ کر فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی کہ ویٹو کر دیتا ہے، اور جنرل اسمبلی پوری چیختی رہے، چلاتی رہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کریں، تو وہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ سیکیورٹی کونسل کے باقی 4 ممبر ممالک جو ہیں وہ بھی چیختے چلاتے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس کو سمجھیں، اور جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا ہم فلسطین پر جذباتی تقریر کریں گے، یہاں سے پاکستان سے میزائل ماریں، یہاں سے پاکستان سے ایٹم بم گرا دیں، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب سی تعویلیں ہم گھڑتے رہتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کیسے کنٹرول ہو رہی ہے، وہ اداروں کے ذریعے سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ اب جو اقوام متحدہ کی 2 کلازز ہیں، جس میں آرٹیکل 24 اور 25 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو امن اور سلامتی کے معاملات ہوں گے وہ سیکیورٹی کونسل دیکھے گی، اور سیکیورٹی کونسل میں امریکہ جو ہے وہ ابا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر امریکہ نے کسی قرارداد پر، کسی ایجنڈے پر، کسی مطالبے پر ویٹو کر دیا، جو کہ کرتا چلا آیا ہے، چاہے امریکہ میں حکومت ریپبلکن پارٹی کی ہو، چاہے امریکہ میں حکومت ڈیموکریٹک پارٹی کی ہو، دونوں کا اس بات پر متفقہ طور پر فیصلہ ہے کہ اسرائیل کی ڈومیننس جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اور فلسطین کی آزادانہ حیثیت یا بطور ریاست کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ابھی حالیہ دنوں میں ٹرمپ بار بار جو ہے وہ یہ تقریر کر رہا ہے اور بیان دے رہا ہے کہ اسرائیل کو پروٹیکشن ہم دیں گے۔ ان کی مجبوری نہیں ہے، وہ ایک ادارہ جاتی اپروچ کے تحت ہے، یعنی کانگریس ہے، امریکی کانگریس ہے۔ کانگریس کے ممبران کے اوپر سب سے زیادہ جو اثر ہے فلسطین کے معاملے کے اوپر، وہ AIPAC کا ہے، یعنی کہ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی۔ یہ کمیٹی کانگریس کے ممبرز پر مستقل طور پر دباؤ ڈالتی ہے، بلکہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی امریکہ کے صدارتی امیدوار ہیں وہ بار بار جب بھی صدارتی کیمپین کرتے ہیں تو ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس AIPAC کے تحت ہونے والے پروگرام کے اندر تقریر بھی کریں اور وہاں پہ جا کے خطاب بھی کریں، اور اس بات کا آپ کہہ سکتے ہیں خفیہ طور پر عہد بھی لیں کہ ہم اسرائیل کے معاملے پر جو موقف ہے امریکی ریاست کا، اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب 2 اسٹیٹ کے اوپر جو برطانیہ، جس نے بنیادی طور پر یہ فلسطین کا مسئلہ پیدا کیا اور عرب کے اندر ایک چھرا گھونپا اپنی نو آبادیاتی دور کے اندر، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ کل کی بات ہے، برطانوی وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ ہم فلسطین کو بطور ریاست سرکاری طور پر تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تقریر میں بھی وہ کر سکتے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اقوام متحدہ کے ابا حضور
اور جن کا دنیا میں پورا ورلڈ آرڈر نافذ ہے امریکہ، جب تک وہ نہیں مانے گا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گیا اس کا ایک حصہ. تو باقی ممالک جتنا مرضی چیخیں چلائیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ پولیٹیکل آرڈر جب تک تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ مجھے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، میں اس بات پہ آرگومنٹیٹڈ ایگری ہوں اور بالکل میں کنونسڈ ہوں، یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ دنیا میں امن اسی صورت میں قائم ہوگا جب دنیا کے گلوبل اداروں کو اقوام متحدہ کی صورت میں ہوں، WHO کی صورت میں ہوں، ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، جب ان ساروں کو تحلیل کر کے ایک نیا منصفانہ بین الاقوامی سیاسی سسٹم قائم نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے چین اور رشیا بار بار آوازیں اٹھاتے ہیں اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. اب ان کو کتنا عرصہ لگتا ہے یہ وقت بتائے گا. اور دونوں جو ہے وہ ممبر ہیں سیکیورٹی کونسل کے. اب جن ممالک نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے ان کا ہدف کیا ہے؟ ریاست اس کا حدود اربہ کیا ہوگا، اس کا جغرافیہ کیا ہوگا؟ ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں جرنلزم کے اندر بھی اور ٹی وی پروگرامز میں بھی، کالمز میں بھی اور تبصروں میں بھی کہ اسرائیلی سیٹلمنٹ، اسرائیلی آباد کاری. یہ اسرائیلی آباد کاری نہیں ہے، یہ اسرائیلی کولونائزیشن ہے جو فلسطین کی زمین پر مسلسل جاری ہے. اور یہ اب سے نہیں جاری، یہ گزشتہ 70-75 برس سے جاری ہے اور خاص طور پر اس وقت سے جاری ہے جب سائکس پیکو کا معاہدہ ہوا تھا، جس میں فرانس اور برطانیہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم عرب ممالک پر اور خطے کے اوپر ایک ایسی لکیریں کھینچیں گے جہاں پر نئی ریاستیں وجود میں آئیں گی. اب معاملہ یہ ہے کیا 1967 یعنی 67 سے پہلے والی حدود کے اوپر فلسطین کو ریاست تسلیم کیا جائے گا، یا 1967 کے بعد؟ اس کے اندر ایک بہت بنیادی مدعا ہے جس پر حماس بھی اور فلسطین اتھارٹی کے جو صدر ہیں محمود عباس بھی وہ بار بار کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک، مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی، یہ تینوں فلسطین ریاست کا حصہ ہوں گے. اگر یہ تینوں فلسطین ریاست کا حصہ نہیں ہیں تو حماس کو بھی اور فلسطین اتھارٹی کو بھی یہ قبول نہیں ہے. اب جن 147 ممالک نے اعلان کیا ہے کہ جناب ہم فلسطین کو ریاست تسلیم کرتے ہیں، وہ کس پیرامیٹر پر کر رہے ہیں؟ 67 کے بعد یا 67 سے پہلے؟ یہ بحث بھی ہونی ہے. لیکن یہ سیکیورٹی کونسل جو کہ بنیادی طور پر سب سے بڑی رکاوٹ ہے دنیا کے اندر امن اور سلامتی قائم کرنے کے حوالے سے، یہ اس کی اجارہ داری اور اس کی چدراہٹ، یہ جب تک بین الاقوامی سطح پر اور یہ ممالک جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس کو چیلنج نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور جنرل اسمبلی کے ممبران کی اتنی حیثیت ہے کہ متفقہ طور پر 180 ممالک بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ فلسطین ریاست تسلیم ہوگی، لیکن وہ سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبر میں سے ایک بھی کسی نے اٹھ کے ویٹو کر دیا تو وہ ترمیم نہیں ہو سکتی، وہ اس کو ریاست تسلیم نہیں کر سکتے. تو فلسطین کے مسئلے پر جذباتی ہونے کے بجائے پولیٹیکل سوچیں، اور پولیٹیکل سوچنا ہے تو پھر یہ سوچیں کہ امریکی ورلڈ آرڈر کیسے چیلنج ہوگا، اور امریکی ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے پاکستان میں بیٹھ کے ہمارا بنیادی کردار کیا ہو سکتا ہے. اور ہمارا کردار ابھی تک تو یہی ہے کہ ہم شعور حاصل کریں، نہ کہ ہم بینڈ باجے بجا کے اور جو ہے نا وہ تھرتھلی ڈالنے کی کوشش کریں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ بڑا مارکہ اچیو کر لیا ہے. حقیقی دنیا میں رہیں، حقیقی دنیا میں جئیں، اور حقیقی دنیا فی الحال یہی ہے کہ امریکہ جو چاہے گا وہی ہوگا.